ہر امام کے حرم کی خاص شان ہے. مولا علیہ السلام کے جب حرم میں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کائنات کے شہنشاہ کے پاس موجود. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں ایک مظلومیت کا احساس خود بخود ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں باب الحوائج باب المراد، ان سے آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اس طرح سے اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیے تو خاص ایک رحمت ہے، وہ فیل ہوتی ہے ہر ایک کو، ایک الگ ہی امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مہربانی ہے. اور وہ مہربانی تھی امام کی ظاہری حیات تک، آج تک ایسے جاری ہو ساری. میرے پاس وقت تمام ہو رہا ہے، بس میں اس بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. امام کا نام علی ہے. ٹائٹلز میں سے آج ایک عالم آل محمد پہ تھوڑی سی بات ہوئی. امام کا رؤوف ہونا اس پہ میں بات کر رہا ہوں. ذہن میں رکھیے گا امام کا جو سب سے مشہور ٹائٹل ہے وہ تو رضا ہی ہے، رضا. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا لأنہ رضا للہ فی سماء و رضا لرسول اللہ فی ارضہ. امام کو، میرے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے. سبحان اللہ. اس پر ایک پوری الگ داستان ہے اگر گفتگو ہو تو. آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے، زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے. جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یعنی جسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو راضی رکھے، اس لیے کہ امام ہے آسمانوں پر اللہ کی رضا اور زمین پر رسول اللہ کی رضا. اور امام اسی سے راضی ہوں گے جن سے ان کی جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو. یعنی جو اس خانوادے کو راضی رکھے گا وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آیت اللہ جواد یاملی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام کو رضا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ خود مقام رضا پہ تھے. امام کو رضا کا لقب اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ جو مقام رضا پر پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا مگر بتوسط امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. آپ اپنی زندگی میں ٹرنکوالٹی اور پیس چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، امام رضا علیہ السلام کے توسل سے مانگے اللہ کی خدمت میں سکون. سبحان اللہ. اور امام کا ایک لقب امام رؤوف. تو امام رؤوف یعنی امام مہربان. اور وہ لقب اس لیے بھی ہے کہ امام کے اتنے معجزات ہیں جو کرامات ہیں جو آج تک ظاہر ہوتی ہیں. میں آپ کو 40 ایئرز اگو ایک چھوٹی سی بات سناؤں. تہران کے ایک بزنس مین تھے، ملینر تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ ڈیل آفٹر ڈیل ایسے لاسز ہوئے انہیں کہ ڈیفالٹ ہو گئے اور ملینز کے مقروض ہو گئے. یہ وہاں کے علماء میں واقعہ مشہور ہے، میں نے ڈائریکٹ ایک عالم سے سنا ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ ایسی پوزیشن میں آ گئے کہ دوستوں نے جواب دینا چھوڑ دیا، فون اٹھانا چھوڑ دیا. امام کا خود کلام ہے، امام نے فرمایا کہ اپنے دوست کو پہچاننا ہو تو 3 موقعوں پہ پہچانو. ایک غصے میں، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب تک تم 3 مرتبہ کسی کا غصے میں امتحان نہ لے لو اس وقت تک اسے دوستی نہ کرو. ٹھیک ہے. اب اس میں دوسروں کو کیا چیک کرنا، اپنے آپ کو چیک کر لے کہ میں اس قابل ہوں کہ کسی کا دوست بن سکوں یا نہ بن سکوں. تو غصے میں پہچانو دوست کو. دوسرا فرمایا سفر میں جب ساتھ ٹریول کر رہا ہو. اور تیسرا فرمایا جب تمہیں کوئی مالی حاجت ہے. تو اس سے خاصے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت داہنے بانے ہو جاتے ہیں. تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اب کسی نے کہا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ، کسی نے کہا کوئی مسئلہ. بہرحال کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی اور ملنا جلنا اس نے چھوڑ دیا شرم کے مارے لوگوں سے. تو ایک مرتبہ اس نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ میرے سارے دوستوں نے مجھے جواب دے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے پاس جاؤں اور جا کے دیکھوں کیا انہوں نے بھی مجھے جواب دیا ہے یا کچھ ہے ان کی طرف سے کچھ. اور وہ ہیں علی ابن موسیٰ رضا. سبحان اللہ. اس واقعے کو آپ محسوس کیجئے گا انشاءاللہ. لیکن تہران سے مشہد جانے کے ویسے نہیں تھے. اپنی وائف سے کہا کہ اپنے سبلنگ سے ہو سکے تو کچھ تھوڑا سا قرضہ لے لو. بہرحال بڑی مشکل سے کچھ مانگ کے اتنا ملا کہ بائی روڈ بائی بس جا سکیں تہران سے مشہد. ہوٹل کے بھی کوئی پیسے نہیں تھے، صرف اتنا ہو سکے کہ جاؤں وہاں پر جا کے زیارت کروں امام کی. 1 یا 2 روٹی اس میں یوں بیان کیا تھا کہ 1-2 روٹی یعنی خالی لینے کے اس کے بعد پیسے تھے کہ کھانا کھا سکے درمیان میں، بس وہ بھی 1-2 روٹی اور واپس آ جاؤں. نکلا ایک دن صبح کو پہنچا ہے مشہد میں فجر کی نماز پڑھی اور کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی ظاہر ہے کہ میں آئی واز بروکن. تو اتنا زیادہ جا کر میں نے پھوٹ کے رویا امام کے ذریعے کے پاس پہنچ کے کہ مجھے لگتا تھا کہ جسے میری جان نکل جائے گی. بس ہوتا ہے کبھی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی. بہرحال وہاں پر میں نے بہت زیادہ گریہ کیا، زیارت پڑھی امام کی، دعائیں کی. اور ظہر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا.
تو بس تھوڑا سا جب میں اسٹیبل ہوا تو میں نے سوچا کہ میں باہر جاؤں، تھوڑا سا فریش ہو جاؤں، تجدید وضو کروں، کچھ کھا لوں اور واپس آؤں، ظہر کی نماز پڑھوں، اور پھر زیادہ ویسے تو ہے نہیں، رکنے کے تو ویسے نہیں، تو بس ایک بس لوں اور مشہد سے تہران واپس چلا جاؤں۔ ابھی میں باہر نکلا ہوں تو جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نہیں، پتہ چلا وہ جیب کٹی ہوئی ہے، جو مشہد سے تہران جانا تھا اس کے ویسے نہیں ہے، جیب کٹ چکی ہے۔ کہتے میں ایموشنلی اتنا ڈیمیج ہو گیا اندر سے کہ بس پتہ نہیں کیوں میں نے امام رضا علیہ السلام سے پیچھے مڑ کر مولا کی گنبد کو دیکھا، میں نے کہا اے مولا دو ہی صورتیں، یا آپ امام ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ امام ہیں تو کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ میں کتنا اس وقت نیڈی ہوں اور میرے پاس اس کے سوا کچھ ہے نہیں کہ میں اپنے شہر واپس جا سکوں؟ تو اگر آپ جانتے تھے اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اب آپ ہی کچھ کمپنسیشن کریں اس کا، اور اگر آپ نہیں ہیں امام تو پھر میں آیا کیوں ہوں یہاں پر اپنا وقت ضائع کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں میں اس پوزیشن میں تھا کہ پتہ نہیں کیا کچھ میری زبان سے نکلا، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں اتنا بڑا میں بزنس مین رہ چکا تھا کہ مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پروفیشنل بیگرز کی طرح میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں کہ میرا لٹ گیا ہے، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، میرا وہ ہو گیا ہے، تو آپ میرے لیے کچھ ہیلپ کریں۔ کہتے ہیں مجھ سے کہا نہیں جاتا تھا۔ میرے پاس ایک میں نے دیکھا اوپر جیب میں 5 تومان، اونلی 5 تومان، اس کا ایک کوئن تھا۔ میں کہا وہ جاتا ہوں باہر، بوٹ ہے اس پہ جا کے کوئن ڈالتا ہوں اور جس ایٹ رینڈم کال لگاتا ہوں، کال جس کو لگ گئی، مشہد کے کسی بھی نمبر پہ کال لگاؤں گا، بات کروں گا، کال لگ گئی، اس کو کہوں گا ہیلپ کر دو میری، اس نے ہیلپ کی تو کی، نہیں رکی کال اس نے رکھ دیا واپس فون، تو ٹھیک ہے چلو میری بھی عزت خراب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ بہرحال میں نے کہتے ہیں جا کے وقت بھی ہونے والا ہے مغرب کا، 2-3 منٹ رہ گئے، کہتے میں نے کال کیا، میں نے کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں ایسے تہران سے، اس طرح سے بروکن ہوں، اگر ہو سکے تو خالی بس واپس جانے کا کرایہ دو مجھے۔ اس نے کہا کہاں پر ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا میں کہاں سے کال کر رہا ہوں۔ کہا آس پاس پوچھ کے بتاؤ۔ پوچھ کے میں نے بتایا کہ 15 منٹس ویٹ کرنا، ایک گاڑی آ رہی ہے تمہارے پاس۔ 15 منٹس میں نے ویٹ کیا، ایک بہترین گاڑی وہاں پر رکی، اس میں سے ایک ڈرائیور نکلا، اس نے مجھے ساتھ بٹھایا، مجھے لے کر گیا مشہد کے ایک پوش ایریا میں۔ وہاں پہنچے، ایک گھر میں داخل ہوئے، بہترین گھر عالیشان۔ وہاں پر میں گیا، وہاں پر ایک تقریباً 12 سال کا ایک بچہ تھا، وہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے چائے سرو کی اور میرے سامنے کچھ سویٹس رکھی اور کہا کہ بابا بھی آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص خود آیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کال کی، میرے سے بات ہوئی تھی آپ کی، اور بیٹھ کے اس نے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ اس نے بہت اچھا کھانا تو کھلا دیا، خالی بس واپسی کا کرایہ دے دے تو بہت ہے میرے لیے، بس غنیمت ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ میں نے اپنی سٹوری سنائی، تہران کا بزنس مین ہوں اور اس وقت ڈیفالٹ کر گیا ہوں۔ کہا کتنا لون ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا 200 ملین تومان۔ چیک کاٹا 200 ملین تومان۔ اچھا واپس بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنا چاہیے؟ میں نے کہا اراؤنڈ 80 ملین تومان۔ چیک کاٹا 80 ملین تومان۔ میں نے کہا کہ آر یو سیریس، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ابھی آپ کے پاس آیا تھا نا چائے سرو کرنے، یہ میرا بیٹا ہے، تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، اس کے سر میں شدید درد ہوا اور ٹیومر ڈائگنوز ہوا۔ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، میں گیا تہران میں علاج کروانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ بس جو ہے اس وقت ابھی اس کی کوئی اس کا علاج نہیں ہے، فی الحال نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ میں نے کہا کہیں کوئی امید ہے؟ تو انہوں نے آپ کے شہر کا لندن کا نام لیا۔ کہتے ہیں اس وقت ڈاکٹرز نے کہا کہ دیکھو کہیں پہ کوئی امید نہیں سوائے شاید ایک لندن میں، اب ہاسپٹل مجھے نہیں معلوم، بہرحال ایک خاص ہاسپٹل کا نام لیا، کہ وہاں جا کے دیکھو شاید کچھ امید بنے۔ کہتے ہیں میں نے اہتمام کیا، ویزا کا فوراً یہاں پہنچا، لندن کے اس ہاسپٹل میں پہنچا۔ انہوں نے بھی کہا کم و بیش یہی بات کہ وی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی چانس ہے، لیکن ہم رپورٹس کرتے ہیں، 3 رپورٹس ہوں گی، اگر تینوں نگیٹو آ گئی تو بات ٹھیک ہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی پازیٹیو آئی دیٹ مینس کہ یہ مرض ہے اور کوئی علاج نہیں۔ کہتے 2 رپورٹس میں دونوں پازیٹیو آئیں، تیسری رپورٹ باقی تھی۔ انہوں نے کہا تینوں پازیٹیو آ گئی تو بس ختم ہے بات، معاملہ۔ کہتے میں ہاسپٹل سے باہر نکلا، میں نے آسمان کی جانب دیکھا، میں نے کہا یا علی ابن موسیٰ رضا، میں آپ کا شیعہ تو ہوں نہیں، میں شیعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، محب بھی شاید نہیں ہوں کہہ سکتا، لیکن آپ کا پڑوسی تو ہوں، میں مشہد میں رہتا ہوں، پڑوسی کا تو ایک حق بنتا ہے۔ اگر آپ نے میرے بیٹے کو کسی معجزے سے شفا عطا کی تو میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کا کوئی زائر ایسا جس کی میں کوئی چھوٹی مدد نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایسی مدد کروں کہ زندگی اس کی منقلب ہو کے بدل جائے، اور اپنا سب کچھ لگاؤں گا اس پر، اوکے سب کچھ اپنا لگاؤں گا اس پر۔
بہرحال مجھے اشارہ کر دیا کہ نماز کا، اور 1 منٹ میں بات تمام کرتا ہوں. کہتے ہیں میں منتظر تھا. اچھا یہ میں نے وعدہ کر کے اندر آیا ہوں. ڈاکٹرز پھر سے انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر چیک کرتے ہیں. سم ہاؤ پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے کہا پہلی رپورٹ غلط آئی تھی، پہلی بھی نیگیٹو، دوسری بھی نیگیٹو، تیسری بھی نیگیٹو، ختم. یہ رپورٹ لے کے تہران پہنچا. انہوں نے کہا یہ بچے کی تو رپورٹ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک اور بچہ تھا. ایک اور بچہ ہے کیا؟ اس وقت سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا کوئی تو ظاہر ایسا ہوگا. میں اپنا وعدہ کیسے پورا کروں گا؟ کل رات امام رضا میرے خواب میں آئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں مشہد میں امام رضا کے حرم سے اتنا دور رہتا ہوں، ایک پورش ایریا میں رہتا تھا وہ، تو میرے پاس وہ ظاہر آئے گا کیسے؟ مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں جب تو نے فون کیا مجھے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ امام رضا علیہ السلام کا مہمان وہ آ رہا ہے. کہتے ہیں یہ جب اس کی ہیلپ کر کے جب وہ کہتے ہیں میں نے لے کے نکلا وہ چیک، تو میں نے دیکھا گنبد امام رضا علیہ السلام کا. اور میں نے کہا کہ مولا میں نے یہ کہا تھا کہ آپ بھی وہی کرتے ہیں جو سارے دوست کرتے ہیں یا نہیں آپ کچھ اور ہیں؟ تو تھوڑا سا آپ نے میرا امتحان لیا، لیکن سمجھ میں آیا کہ آپ مجھے عطا کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ امام رؤوف علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. بہرحال باتیں بہت سی تھیں لیکن یہیں پہ تمام کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام، مولا آپ کو آپ کی رحمت و رافت کا واسطہ اس وقت جو مومن جس کسی بھی حاجت میں، اگر آپ بہتر سمجھتے مناسب سمجھتے ہیں، بی بی فاطمہ کا واسطہ اگر امام رضا کو دیا جائے تو خاص اس کی تاثیر ہوتی ہے. بحق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اے مولا اس حاجت کو پورا فرماتے ہیں. اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں.